لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور آقا فرماتے جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ 100 بار درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، مگر انعام کتنا بڑا ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بڑا ہی عظیم و شان اسلام کی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب ابتدائی اسلام تھا، خلفائے راشدین کا دور ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حضور ہمارے یہاں دریائے نیل ہے، اور ایک ہماری بہت پرانی رسم ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے تو دریا جاری نہیں رہتا ہے، دریا سوکھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سی رسم ہے؟ تو کہا کہ ہر سال ایک کماری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر بڑا عمدہ لباس اسے ہم پہناتے ہیں، بڑا تیار کرتے ہیں، زیورات پہناتے ہیں، اور پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، یعنی اس کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ یہ کیسی رسم ہے، اسلام میں تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اسلام آ چکا تھا اور مصر فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کے اب وہاں احکامات جاری تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام تو پرانی اور واہیات رسموں کو مٹاتا ہے، جو پرانی واہیات رسمیں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو دریا کی روانی کم ہو جائے گی۔ آپ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا ہی ہوا کہ دریا کی روانی کم ہوتی گئی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اب پانی کم ہو جائے گا تو زندگی مشکل ہو جائے گی، تو ان لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ شروع کیا۔ حضرت عمر بن عاص نے اب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور عرض کی حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، اور لوگ ایسی بری رسم چلاتے تھے، میں نے وہ رسم کا منع کر دیا کہ اسلام ان رسموں کی اجازت نہیں دیتا، مگر حضور اب تو پانی بھی کم ہونے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں۔ امیر المومنین نے ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ آپ نے ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص کو جب وہ رکا پہنچا، وہ لیٹر پہنچا، تو آپ نے اس لیٹر میں کیا دیکھا کہ لیٹر میں لکھا تھا اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں واحد قہار عز و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمر بن عاص نے وہ رکا جو ہے دریائے نیل میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ ایک رات میں دریا کا پانی 16 گز بڑھ گیا، اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دریائے نیل کبھی سوکھا نہیں ہے۔ مصر سے وہ رسم ہی ختم ہو گئی، اور سبحان اللہ دریائے نیل جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ایک واقعے میں بہت کچھ ہے سیکھنے کو۔ پہلی بات تو کیا سیکھنے کو ملی کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر کی شان دیکھیں۔ حضرت عمر کے واقعات اگر پڑھیں نا، جو لوگ کرامات کے منکر ہیں یا جو لوگ اولیاء کرام کی جناب کمالات کو نہیں سمجھ پاتے، صرف حضرت عمر کی سیرت کو پڑھ لیں۔ حدیث کی کتابوں میں مضبوط روایتوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا،
تھوڑے عرصے پہلے بھی کئی ملکوں میں زلزلہ آیا، بڑی تباہی آئی. لوگ کہتے ہیں ارتھ کویک آ جائے تو رکتا نہیں ہے. ایک تو شان مصطفیٰ ہے کہ نبی پاک نے احد پہاڑ پر ٹھوکر لگا کر فرمایا تھا اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. آقا نے ٹھوکر لگا کر زلزلہ روکا تھا. ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا تھا اور حضرت عمر نے کوڑا نکال کر، درہ نکال کر زمین پر مار کر فرمایا اے زمین رک جا، کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اور زمین ساکن ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت عمر رکا لکھتے ہیں دریائے نیل کے نام، اور پھر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کوئی کمال عطا فرمائے، وہ رب کی عطا ہے. یقیناً اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی صحابی کے پاس، کسی نبی کے پاس، ہاں یہ بات یاد رہے کہ انبیاء کے پاس جو کمالات ہوتے ہیں، جو حق کی دلیل کے لیے وہ پیش کرتے ہیں، وہ معجزات ہوتے ہیں. اور ایسی بات جو ہماری عقل میں نہ آئے، کسی اللہ کے ولی سے ہو، صحابہ سے ہو، تو اسے ہم کرامات کہتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. بہرحال ایک تو یہ پتہ چلی. دوسری بات کیا پتہ چلی کہ اسلام جو ہے وہ کیسی کیسی واہیات رسمیں تھی جس کو ختم اسلام نے کیا، اور عورتوں کا کیسا گھٹیا اور کیسا جس کو آپ کہیں کہ واہیات استعمال تھا کہ جوان لڑکی کو ہر سال تیار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا، غرق کیا جاتا تھا. یہ اہمیت تھی اسلام سے پہلے عورتوں کی. اللہ اکبر. ایسا دور تھا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر تھوڑا سا ہم اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھیں. عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی. مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے. عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے. ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے. عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے. باپ کے مرنے کے بعد، اب دیکھیں کیا تھا اسلام سے پہلے، کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے. معاذ اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے. اللہ اکبر. عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھیں. عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریب جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا. کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی. بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی. جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں. پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر پر ان کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ایسی ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے. عورتیں بلبلاتی، روتی، تڑپتی، مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ، عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا. مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے. عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے. عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے. عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں. اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں. الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں. چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری
ہی جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ اللہ اکبر! گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں۔ اللہ اکبر! عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ آؤ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی۔ کتنی بڑی نعمت اسلام نے قرار دی، مگر آپ جانتے اسلام سے پہلے بیٹی کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر! بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، کئی مہینے تک چہرہ نہیں دکھاتا تھا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میری بہت بڑی ذلت ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر! بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو بھی مار دیا جاتا اور بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ! کیسا پیارا مذہب ہے، کتنا شاندار ہمارا دین ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب سے۔ اللہ اکبر! ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ الا ساء ما یحکمون، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب جناب ہوتا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، مگر اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے کیسا نرم دل دیا تھا۔ حضرت صعصع، سنیے گا، حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر حضور میں دیکھتا تھا کہ جب کسی کو گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کو وہ دفنانے کا ارادہ کرتا تھا، میں اس کے گھر جاتا، کہتا کچھ پیسے لے لو، بچی مجھے دے دو، دفنانا نہیں، میں اس کی کفالت کروں گا۔ کہتے حضور 360 بچیوں کو میں نے دفن ہونے سے بچایا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا۔ 2 اونٹنیاں دی، 10 اونٹنیاں دی، بعض اوقات میں نے حاملہ 10 اونٹنیاں دے کر اور ایک اونٹ فدیہ دے کر بچیوں کو بچایا۔ حضور کیا میرے اس زمانے کا وہ عمل مجھے کوئی اجر دے گا؟ ایمان تو نہیں لایا تھا مگر یہ نیکی کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا اجر تو تمہیں مل گیا نا، تم ایمان لے آئے، دیکھو اس نیکی کے سبب تمہیں اسلام مل گیا۔ اور سنو، ہم تو یہ کہیں گے صرف اسلام نہیں ملا بلکہ وہ تو صحابی بھی بن گئے، اللہ کے نبی کے دور میں ایمان لے آئے نا، پیارے آقا کی صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے ایمان بھی دیا، صحابی بھی بنا دیا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا حال تھا کہ بچیوں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بات آج کے دور کی بھی کرنا چاہوں گا۔ ہم انشاءاللہ قرآنی احکام عورتوں کے بارے میں بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرتے جائیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے، مگر کیا یہ خبریں نہیں آتی کہ بچی کی پیدائش کی وجہ سے ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، معاذ اللہ اب بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ بچی پیدا ہوئی تو کچرا کنڈی پر پھینک دی گئی۔ یہ تو پھر سے ہم لگتا ہے اسی دور میں جا رہے ہیں۔ اسلام جو بچیوں کے حقوق لے کر آیا، اسلام جو بچیوں کو برا ماننے کے خلاف عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، بلکہ سنو حدیثیں کیسی ہیں۔ اے بچیوں والو تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والو تمہیں مبارک ہو، اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کے بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر اسے ترجیح نہ دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا، اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے۔ بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے، دل کو چھو لیتی ہے۔ سنو تو صحیح اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔
ہائے ہائے ختم ہو گئی نا بات ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. ایک اور حدیث سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے. اب اسلام یہاں پر نہ صرف بیٹیوں کا درس دے رہا ہے، اے بہنوں والوں تمہیں بھی مبارک ہو. بہنوں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے. اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے، ان کو کوئی ورثے میں حق نہیں دیتا تھا، بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے. مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے ہیں، آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں. ارے بہنیں تو غم گسار ہوتی ہیں، بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں. ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے. ارے بہنوں کو عزت دیا کرو، بہنوں کو پیار دیا کرو. اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں، آج جو بہنوں کو ذلیل کرتے ہیں، نہ کرنا. ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے. سنو بیٹیوں والوں اور بہنوں والوں، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے. یہ ارشاد سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے. صحابہ کے سوال بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں. یقین کرو ہمارے بہت سارے کام سیدھے جو ہے نا، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں صحابہ کے سوالات نے کر دی. اب ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، وہ کہتا ہے میری تو 2 ہیں. صحابی نے سوال کیا حضور اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے. راوی فرماتا ہے یہاں تک کہ اگر ایک بیٹی کا بھی لوگ ذکر کرتے تو نبی پاک اس کے بارے میں یہی فرماتے. مگر ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. بیٹیوں پر شکایت، بیٹیوں پر منہ چڑھاتے ہو، بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو، اللہ اکبر، یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. تو اپنی بیٹیوں سے پیار کریں. اور باپ جتنے بیٹھے نا، مجھے پتا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے. شاید پیدائش پہ منہ چڑھایا ہوگا کسی نے، لیکن آج بھی باپ سے زیادہ کلوز بیٹی ہی ہوتی ہے. پیار وہ باپ سے بیٹی ہی کرتی ہے. گھر جاؤ تو بیٹی باپ کا انتظار زیادہ کرتی ہے. مگر نہ جانے کیوں بیٹی کی پیدائش کو اچھا پھر اگر بیٹیاں ہو بھی گئیں، کسی کی 3 ہو گئیں، 4 ہو گئیں، نہیں ہو رہا بیٹا، تو کس بات کی لڑائی ہے؟ کیا عورت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے؟ خامہ خائی گھر میں جھگڑا، تانے دینا اس بیچاری کو. اب تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے جناب وہ کسی ایک کا قصور ہی نہیں ہے، اللہ کی دین ہے. لیکن خامہ خائی کسی ایک عورت پر جو ہے وہ ہنگامہ کر کے نہ جانے اس کی دل آزاری کا سامان کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور اسلام عورتوں کے حقوق کی شاندار انداز سے بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، سنو، گھر پہ مہمان آئے تو اچھا لگتا ہے نا، اور کوئی بڑا اہم مہمان آ جائے، کوئی بڑے بزرگ آ جائیں تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں آپ. کئی ایسے بزرگ ہوں گے، کئی ایسے علماء ہوں گے، کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوگی جس کو آپ اپنے گھر بلانا چاہتے ہوں گے. مگر آپ سوچتے ہوں گے یار وہ میرے گھر کیسے آئے گا، بہت بڑا آدمی ہے، بڑا مصروف شخص ہے، پسند تو مجھے بہت ہے مگر میں گھر نہیں بلا سکتا. سنو، جب تمہارے گھر بیٹی آتی ہے تو پتہ ہے کون مہمان آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو گھر بھیجتا ہے. ہاں، آپ کے گھر فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ فرشتے آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور سی جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی. تو اب کبھی بھی بیٹیوں پر زیادتی نہیں ہونے دینی. ہاں، بیٹیوں کی دعائیں لو، بیٹیوں کی خدمت کرو. اور اے بھائیوں جن کی بہنیں ہیں، ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا. یقین کریں بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ بھائی. اچھا، ہمارے ایک اور نظام پتہ ہے کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے. اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی، سب کی شادیاں ہو گئیں اور ماں باپ چلے گئے، تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں. اب یار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا، اپنے بچوں کو دیکھوں گا، اپنی کمائی کو دیکھوں گا. نہیں، اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے. بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں. ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کبھی بہنوں کو یہ ریئلائز مت کرانا کہ وہ اکیلی کہیں کسی پرابلم میں ہو تو وہ اکیلے میں سوچے کہ میرے ماں ہوتی تو میں کس سے ماں سے بات کر لیتی، باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی. بھائی کو کیا کہوں، وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. ہیں ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دکھ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں، بلکہ بھائیوں کو پڑی ہی نہیں ہے بہن کدھر گئی. یہ مت کرنا. اگر تم اپنے ماں باپ کی روح خوش کرنا چاہتے ہو نا تو بھائی بہن جڑ کے رہو.
بھائی بہنوں میں پیار رکھو. یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ارے جو کچھ میرے پاس ہے اگر میرا بھائی بہنوں پہ خرچ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہے. یہ یاد رکھے جو سوشل میڈیا پہ ہزاروں فرینڈ بنائے بیٹھے نا کہ میرے 5,000 فرینڈ تو میرے 10,000 فرینڈ, کسی دن بستر پر پڑو گے نا اسپتال میں تو اس بستر کے کنارے تمہیں تمہارے بھائی بہن ہی نظر آئیں گے. وہ سوشل میڈیا والا تمہارا جو سارے دن چیٹنگ جس کے ساتھ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہو نا گروپ میں, کوئی نظر نہیں آئے گا. جب تمہارے گھر میں کوئی بچے کا پرابلم ہوگا رات آدھی رات کو اگر تمہارے گھر کوئی آ کے تمہیں دلاسا دے گا تو تمہارے بھائی بہن ہوں گے. میں کئی بار بیان میں ایک مثال دے چکا ہوں, چلو آج پھر دے دیتا ہوں, کاش یہ بات سمجھ آ جائے. یہ جو فیملی ہوتی ہے نا یہ تسبیح کی طرح ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا تسبیح کے اوپر والا حصہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں. یہ ٹوٹ جائے نا, ماں باپ چلے جائیں, پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے, پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے ہیں. جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو اپنے بھائی بہنوں کو جس طرح تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں نا اس طرح بکھرتے دیکھا ہے. جب تک ماں باپ ہیں پہلے تو ان کی برکتیں لینا, اور جب یہ چلے جائیں نا تو یہ دانے بکھرنے مت دینا, جوڑ کے رکھنا اپنی فیملی کو. یہ فیملی یہی تو پیار ہے زندگی میں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں, جائیداد کے لیے بھای بہن لڑتے ہیں, تھوڑے کاروبار کے لیے لڑتے ہیں. ارے قربان کر دو, کوئی بات نہیں, بھائی کو تھوڑا زیادہ چلا جائے, بہن کے میری بہن کے گھر میں ہی جا رہا ہے نا, یہ تیرا ہے یہ میرا ہے, نہ کیا کرے. یہ گھر کی محبتیں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے, عمر میں اضافہ ہو جائے, بری موت سے بچے, اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اور رشتہ داروں میں the closest family member جو ہے وہ بھائی بہن ہیں, وہ ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں. ارے ان کو چھوڑ کر دنیا سے محبتیں جتا رہے ہو؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تو اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنا. خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے, خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا ہے, بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا کہ یار آپ کی 4 بیٹیاں ہیں 3 بیٹیاں ہیں. کہتا ہے یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے. بیٹیاں تو کیا آئی ہیں, اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں, کیونکہ اس نے منہ نہیں چڑھایا. کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا, تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوہ کیا تھا؟ اللہ نے تو بھیجی تھی رحمت تمہارے گھر پہ, تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراض کیا, بیوی کو گالیاں دی, ہنگامہ کیا, اب کہتے ہو رحمت نہیں آ رہی. تم نے تو کتنی ناشکری کر لی. اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے, اللہ کی بارگاہ میں راضی رہتے, اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رزق کو بڑھتے ہوئے. تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے منہ نہیں چڑھانا ہے, ہاں نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں. اور بیٹیوں کا خیال رکھیں, بہنوں کا خیال رکھیں. اور آگے چلتے ہیں اسی طرح. اچھا, نبی پاک کا انداز اپنی بہن کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دودھ شریک بہن تھی, حضرت شیما, رضائی بہن تھی نبی پاک کی. اب پیارے آقا کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے کہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بہن حاضر ہوئی نا تو نبی پاک ان کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جایا کرتے, اپنی بہن کی آمد پر ان کی دل جوئی فرماتے, ان پر خوب نوازشیں فرماتے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر بچھائی اور اپنی بہن سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا, سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. بہن جانے لگی تو نبی پاک نے ایک لونڈی یعنی ایک اس کو خادمہ بھی دے دی اور 2 اونٹ بھی عطا فرما دیے. اچھا, اپنی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ ہے نبی پاک کا؟ بیٹیوں کو جو ڈیگریڈ کرتے ہیں. سنو, خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں آتی, آقا کھڑے ہو کر استقبال کرتے, اپنی بیٹی کے ہاتھ کو نبی پاک چوما کرتے, کبھی ماتھے پر بوسہ دیتے. پیارے آقا اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے. اور یہی انداز خاتون جنت کا بھی تھا کہ جب نبی پاک خاتون جنت کے پاس جاتے وہ کھڑی ہو جاتی اور نبی پاک کا استقبال کرتی, پیارے آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی, اپنی جگہ نبی پاک کو بٹھاتی. یہ پریکٹیکلی نبی پاک نے بتایا کہ بہن کے ساتھ برتاؤ کیا ہے, بیٹی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. اب آؤ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی ہے جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے. اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے؟ یہ بھی بڑا پرابلم ہے. اچھا, بعض اوقات لوگ اپنی شاید والدہ سے, میں سے ابھی ماں کی بات سب سے آخر میں کروں گا, اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں, مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے. میں بیان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کبھی سوچا آپ نے, ایک تو اللہ نے آپ کا اس کو ساتھی بنایا, اور
ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں. ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں، ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں، کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی، سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے، کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی. پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ آج تک میں ویسے سوال کرتا ہوں، شاید غالب گمان ہے کہ جو یہاں ازواج والے، زوجہ والے بیٹھے، شادی شدہ بیٹھے، ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، غور کیجیے. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا، وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. تو ایسا نہ کریں. جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار، دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے، آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں. اور نبی پاک کا کیا انداز تھا. میں تو آج اسلام کی، شریعت کی، اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ پوری کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ. نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا. پھر فرمایا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبی پاک اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے، کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے، محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر. کیا ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث بتاتا ہوں، اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا. جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا، بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی. لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو. یہ اسلام سے پہلے بیویوں کا حال تھا. اللہ اکبر. اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا. قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھا برتاؤ کرو. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا. اللہ اکبر. خواتین تو میں کہتا ہوں، میں یہاں انشاءاللہ اس بات کو بھی، اگر واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے. اللہ اکبر. ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی، بہترین لوگوں کی مثال بیان کی، تو نبی پاک فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے، یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سنیے کا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے. آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. حضرت عمر کا حال یہ تھا، آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں، ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا، تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا. کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں، آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. نمبر 2، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی، میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی ماٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں گا.
کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ, اتنا پیارا مذہب ہے. اور اب آؤ, اسلام نے عورت کو جو ایک اور روپ دیا ہے, ایک اور مقام دیا ہے, اور وہ مقام ماں کا مقام دیا ہے. اور ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا. ماں کا کیا مقام دیا کہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے. اچھا, اسلام کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے, جو ماخذ ہے, جو مرجع ہے, جس کے ذریعے سے سمجھے علم و فضل کی نہریں جاری ہوتی ہیں, وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. اب ذرا سمجھیے گا ماں کا مقام کیسا. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ, بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی. اگر اس تفسیر کو پڑھیں نا تو اللہ اکبر, پتہ یہ چلے گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت, اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے, جو مین ٹاپک ہے, وہ بھی ماں کا ادب ہی ہے. وہ ایک نوجوان ہی تو تھا نا جس نے ماں کی خدمت کی, اور اللہ نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا کہ ایک ایسی گائے ان کو مل گئی کہ جو سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی. تفصیلی واقعہ ہے, میں واقعہ پورا بیان نہیں کرتا, اشارہ دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کا بھی اگر پیغام پڑھے, مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ماں کا ادب کرے, اپنے والدین کا ادب کرے. اور جب والدین کا ادب کرتا ہے اللہ ایسے نوازتا ہے, غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے. اور ماں کی دعائیں, اللہ اکبر. حضرت بایزید بستامی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار سردی کی راتیں تھی, ماں کے لیے ماں نے پانی مانگا. آج کی ماں پانی مانگے تو بیٹا کہتا ہے خود پی لو ماں, بلکہ بچے ماں سے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں. بستر پر بیٹھ کر ماں کو آرڈر چلا رہے ہوتے, امی پانی لے آؤ, اچھا چائے بنا دو, امی یہ کر دو. یار ماں ہے یہ ہوٹل والی ہے, اب تو بوڑھی ہو گئی نا ماں, اب تو تمہاری باری ہے کچھ ماں کی خدمت کر لو. کبھی خود کھڑے ہو کے پانی پلاؤ, کبھی خود کھڑے ہو کے ماں کو کوئی چیز پیش کرو. اب بھی ماں کو آرڈر دینا ہے. مگر کمال ہے ماں کہ بیٹا جوان ہو گیا, ماں بوڑھی ہو گئی, خدمت سے پھر بھی اس کا جی نہیں چراتی, پھر بھی اس کی خدمت کرتی ہے. ناشتے میں یہ کھانا ہے, بیٹا دوپہر کو کیا کھاؤ گے؟ اللہ اکبر. بایزید بستامی سے ماں نے پانی مانگا. آپ کہتے ہیں ٹھنڈی رات تھی, پانی لے کر ماں کے پاس گئے, ماں کی آنکھ لگ گئی. ہم جیسا کوئی ہوتا تو بستر کے کنارے گلاس رکھتا, خود بھی سو جاتا. سرد رات تھی, ساری رات پانی کا گلاس لے کے کھڑے رہے. پتہ نہیں کب ماں کی آنکھ کھل جائے, کب پانی کی ضرورت ہو. جب ماں کی آنکھ کھلی نا تو پانی تھوڑا سا نا آپ کی انگلیوں پر لگ گیا تھا, تو وہ برف بن گیا تھا. اتنی ٹھنڈی رات تھی کہ پانی برف بن گیا تھا. تو اب ماں نے جب پانی مانگا نا تو جب گلاس کو ڈیٹیچ کیا, گلاس کو الگ کیا نا, تو خون نکلنے لگا چمڑی سے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ ماں نے خون بہتا دیکھا تو ساری بات بتائی کہ ماں اب میں پانی لے کر آیا, آپ آرام کر رہی تھی, میں کھڑا رہا, اب آپ نے پانی مانگا تو برف بن گیا تھا. تو ماں نے کیا کہا, اے اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. ماں کی دل سے دعا لگی نا, وہ بایزید بستامی بن گئے. وہ اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا مقام انہوں نے حاصل کر لیا. دیکھیں, اچھا آپ ہو سکتا ہے کسی کو شیطان سوال تو دماغ میں ڈال ہی دیتا ہے نا کہ یار ٹھیک ہے میری ماں بھی تو دعائیں دیتی ہے. دیکھیں ایک ماں تو ماں ہی ہوتی ہے, ماں کو تنگ کرو پھر بھی عموماً اس کی زبان سے دعا ہی نکلتی ہے. ایک دعا وہ ہے کہ آپ ماں سے کہیں اور وہ ماں دعا دے. ایک دعا وہ ہے کہ آپ کہیں نا ماں کو, خدمت ایسی کریں کہ ماں کے دل سے دعا نکلے. ہاں آپ کو بغیر بتائے آپ کا والد آپ کو دعا دے, آپ کی ماں آپ کو دعا دے. وہ دعا جو ہے نا, ہاں کتابوں میں لکھا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. ہاں اگر دل سے دعا نکلے نا تو ماں باپ دعا دے دے اور وہ بھی دل سے دعا دے دے, پھر تو کیسا مرتبہ ہے. اور سبحان اللہ, ماں باپ کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. تو اور باپ سے زیادہ خدمت کا حق کس کو کہا گیا؟ وہ ماں کو کہا گیا. تو آپ سوچیں کہ ماں کے کتنے حقوق بیان کیے اسلام نے.
تو مبارک ہو ان خواتین کو. ماشاءاللہ ہمارا اسلام کس کس موقع پر عورت کے کیسے حقوق بیان کرتا ہے. اور سبحان اللہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا, سوال کرنے والے نے بھی کتنا پیارا سوال کیا, اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, کون ڈیزرونگ ہے, سب سے زیادہ مجھے کس کے ساتھ حسن اخلاق کرنا ہے. حدیث کا خلاصہ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا حضور اس کے بعد سیکنڈ؟ فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. 3 بار. پھر کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. اچھا اب یہاں یہ حدیث تو پوری ہو گئی, مگر سبحان اللہ اچھا کوئی نارمل آدمی حدیث, جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی کسی مفتی صاحب کی کیا ضرورت ہے, تفسیر کی کیا ضرورت ہے, خود ہی قرآن پڑھ لو, خود ہی حدیث پڑھ لو. آج کے دور میں کوئی نارمل آدمی حدیث پڑھے تو خدا نہ خواستہ اس کا رزلٹ کیا لے گا؟ چلو بھائی اب والد کو پوچھنا ہی نہیں ہے, 3 بار ماں کا فرمایا نبی پاک نے, ماں کی خدمت کرو, ابا کو ڈالو سائڈ پہ. نہیں, اب اس کی انٹرپریٹیشن پڑھنا ضروری ہوگی, اب اس کی تفسیر اور اس کی شرح پڑھنا ضروری ہوگی. اللہ اکبر. علماء کی شان دیکھیں. پہلے تو علماء نے یہ ڈیبیٹ کیا کہ نبی پاک نے 3 بار ماں کیوں کہا, 1 بار والد کیوں کہا. کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جب بھی جو نکلا وہ حق نکلا, وہ ایسی فضول کوئی بات نہیں ہوتی. ہر بات جو ہے وہ بڑی لاجیکلی, بڑی ڈیٹیلڈ, اور اللہ اکبر وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. علماء کہتے ہیں 3 بار جو ماں کہا ہے نا, ایسے ہی نہیں کہا. ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں. نمبر 1, ماں بچے کو پہلے 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے, اس کی جسم میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں, کتنی تکلیفیں وہ اٹھاتی ہے. نمبر 2, جب پیدائش ہوتی ہے, رائٹ دا ٹائم آف پیدائش, وہ بالکل موت کے قریب سے ہو کر آتی ہے, شدید درد اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کئی لوگ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. اور تیسری ماں مہربانی کیا کرتی ہے کہ اپنے بچے کو پھر پالتی ہے. فرمایا ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر, اس لیے 3 بار ماں کہا. اور ان تینوں احسانوں میں والد ایک احسان کرتا ہے, وہ بچے کو پالتا ہے, اس لیے 1 بار والد کہا. سبحان اللہ, ایک ایک لفظ حکمت بھرا ہے. اب علماء کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ عزت والد کی زیادہ کرے گا اور خدمت ماں کی زیادہ کرے گا, یعنی والد کا بھی احترام ہے. اللہ اکبر, یہ ہماری شریعت ہے. تو سبحان اللہ, آج میرے جو بیان کا موضوع ہے کہ اسلام عورت کا کیسا مقام بیان کرتا ہے, ہر روپ میں عورت کے حقوق کو جو ہے وہ سیف کرتا ہے, اس کے حقوق کو بیان کرتا ہے اور اس پر ظلم و ستم سے بچاتا ہے. تو سبحان اللہ, ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں, کسی کے گھر میں بیٹی ہوگی, کسی کے گھر میں بہن ہوگی, کسی کے گھر میں زوجہ ہوگی, کسی کے گھر میں ماں ہوگی. ان تمام روپ میں ہمیں خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. اور اب جو مجھے مائیں سن رہی ہیں, میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اولاد پر اس کا کتنا خوبصورت اثر پڑتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی 5 سال کی عمر ہے, مدرسے جاتے ہیں, قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زبانی 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران ہیں, پہلی بار بچہ مدرسے آیا ہے, 18 پارے کیسے یاد کر لیے؟ کہا اور بھی تو پڑھو نا. کہا اتنے یاد ہیں. کہا کہاں سے یاد کیے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی, میں ماں کے پیٹ میں تھا, وہ تلاوت کرتی تھی, میں پیٹ میں قرآن یاد کر لیتا تھا. اچھا یقیناً غوث پاک کی کرامت ہے, یہ آج کے دور میں پاسبل ایسے ہم جیسے لوگوں کے لیے پاسبل نہیں نظر آتا. لیکن ایک بات تو ہے نا کہ وہ تلاوت کرتی تھی, دودھ پلاتے وقت تلاوت کرتی تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خاتون جنت حسنین کریمین کو جب دودھ پلاتی یا جھولا دیتی تھی, انہیں قرآن سناتی تھی. آج ہم کیا کرتے ہیں, چھوٹے بچے کو بھی موبائل پکڑا دو, ہر کھلونے میں میوزک, اسٹارٹ سے ہی اس کو میوزک کا عادی ہم بنا رہے ہیں. تو میری مائیں, میرے بھائی, اگر آپ اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو غوث پاک کی سیرت سے سیکھو کہ ماں باپ نیک تھے, اللہ نے اولاد کو کیسا بنا دیا. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں, آج بیان تو ہو رہا ہے نا کہ ماں کے ایصال ثواب کرنا ہے, ماں کی خدمت کرنی ہے, لیکن بچے کو دین کے قریب لاؤ گے تو آپ کی خدمت کرے گا نا. آج کل تو دنیا کے اتنا حوالے کر دیا ماں باپ نے کہ بعد میں خود اپنے بچوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. ارے باپ رے باپ, میرا بچہ بڑا آفیسر ہے, میرا بچہ بڑا ڈگری ہولڈر ہے, وہ فلاں ادارے میں کام کرتا ہے, اس کو برا لگ جائے گا. ارے تف ایسی اولاد پر جس سے ماں باپ بات کریں تو انہیں ڈر لگے کہ بیٹے کو برا لگ جائے گا. اپنے بیٹے کو دیندار بناؤ, انشاءاللہ اگر آپ کا بیٹا صحیح معنوں میں دیندار بن گیا, عالم بنا, مفتی بنا, یا بے شک اچھی کتابیں پڑھ کر, قرآن و حدیث پڑھ کر اچھا مبلغ بن گیا,
اس بیٹے کو ڈر لگے گا کہیں ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. یہ فرق ہوتا ہے. بچہ دین سیکھے تو اب بچہ ماں باپ کا ادب کرتا ہے. تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری زندگی میں بھی ہماری فرما بردار رہے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو ہمیں خود بھی نیک بننا ہوگا اور اپنے بچوں کو نیک ماحول سے وابستہ کرنا ہوگا. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو دیکھیں. ماں کو کہتے ہیں ماں بغداد جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ گھومنے پھرنے نہیں، علم دین سیکھنے. کیسی ماں تھی؟ آپ کہتی بیٹا جاؤ، اب محشر کے دن ملاقات ہوگی. یہاں تو 3 دن کے قافلے میں لوگ نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو. آپ پکنک کے لیے بھیج دیں گے دوستوں کے ساتھ. ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کے بچوں دین کی طرف آنے لگے، ان کو روکا، اب بعد میں وہی بچہ جب نشے اور برے کاموں میں پڑ گیا تو باپ سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یار میں نے دین سے تو دور رکھا، اب ایسی صحبت مل گئی کہ بچہ ہی ہاتھ سے چلا گیا. اپنے بچوں کو اب تم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ اجازت بھی مل گئی ہے کہ والد اپنے بچے کو خود مدنی قافلے میں بھی لے کر آ سکتا ہے. پہلے ہم نے ایک ایج لمٹ رکھی تھی، مگر والد یا بڑے بھائی کے لیے اجازت ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو یا چھوٹے بھائی کو بھی وہ مدنی قافلے میں لائے. تو اپنے بچوں کو مدنی قافلے میں خود لے کر آئیں. آپ آئیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے. 3 دن 12 دن 30 دن یہ تربیت ہوگی ان کی، اور وہ جتنی نیکی کی طرف جائیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کی فرما برداری کی طرف آئیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. تو سبحان اللہ، غوث پاک کی والدہ نے روکا نہیں بلکہ کہا جاؤ بیٹا محشر میں ملاقات ہوگی. مگر نصیحت کیا کی؟ ہر حال میں سچ بولنا. اور سبحان اللہ کیسا سچ بولا تھا. ڈاکو نے حملہ کیا تھا نا، سارا مال بھی واپس کر گئے اور ڈاکو توبہ بھی کر گئے. کیوں؟ کہ آپ نے ڈاکوؤں کے سامنے بھی سچ بولا. سچی زبان سے جو بات نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. تو یہ ماں کی تربیت تھی نا. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب بھی نصیب فرمائے. اور جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. آپ بچوں کی اچھی تربیت کریں، وہ زندگی میں بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے. ہاں آپ کو پتہ ہے بچہ جس کا نمازی ہو کیا پیارا دین ہے ہمارا. یقین کریں ماں باپ خالی بچے کو نیک بنا دیں، پھر دیکھو بچہ آپ کے لیے کیسا کام کرے گا. آپ دیکھیں ہر نماز میں بلکہ ہر قاعدہ آخیرہ میں وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اور کیسے دعا کرتا ہے؟ قبلہ رو با وضو بیٹھ کر. کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فجر پڑھ رہا ہے 2 بار آپ کے لیے دعا کی. اور کس حالت میں کی؟ با وضو قبلہ رو بیٹھ کر. ظہر پڑھ رہا ہے سنتوں میں دعا کی، فرض میں دعا کی، پھر سنتوں میں دعا. اب کیلکولیٹ تو کرو، اگر میں کچھ نہ کروں اپنے بچے کو زندگی میں 5 وقت کا پابند نمازی بنا دوں، میرے مرنے کے بعد بھی وہ نماز پڑھتا رہے، ارے نہ ہے میری قبر پر روز نماز پڑھے گا، اتحیات میں بیٹھے گا، دعا کرے گا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے. کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا، کتنا پیارا دین ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ پیغام لے جاؤ، اولاد ایسی بنا کے جانا ہے کہ میرے زندگی میں بھی مجھے میرا بیٹا دعائیں دے، میری اولاد مجھے دعائیں دے، میری خدمت بھی کرے اور مرنے کے بعد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو. مگر وہ جب ہو سکے گا جب ہم خود نیک بنیں گے، اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے. اور سبحان اللہ یہاں پر دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے جو خواتین کے لیے بھی رہنمائی کے